بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 8ویں سبق یعنی کتبہ کی مشق میں موجود اصناف نثر کی تعریفیں مثالوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ تعریفیں نہایت آسان ہوں گی۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگرچہ آپ ان اصناف نثر کی تعریفیں یہاں سے یاد کر لیں، لیکن جو کتاب میں لکھا ہوا مواد ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق میں جو اصناف نثر ہیں ان میں سے پہلی اصناف نثر ہے داستان۔ داستان کی تعریف میں نے کوشش کی ہے کہ نہایت آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں، آسان الفاظ میں۔ تو اس کی تعریف ہے وہ طویل قصہ جس میں خلاف عقل باتیں ہوں داستان کہلاتا ہے۔ مثلا باغ و بہار میر امن دہلوی، یعنی باغ و بہار لکھی ہے میر امن دہلوی نے، اردو کی بہترین داستانوں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ داستان کی تعریف اور مثال آ گئی۔ اس کے بعد ہے ناول۔ تو ناول کی تعریف ہے وہ طویل قصہ جس میں خلاف عقل باتیں نہ ہوں ناول کہلاتا ہے۔ تو داستان اور ناول میں فرق یہ ہے کہ داستان میں خلاف عقل باتیں ہوتی ہیں، عقل کو سمجھ نہ آنے والی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ ناول میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ مثلا پیر کامل عمیرہ احمد، جو کہ یعنی پیر کامل جو لکھا ہے عمیرہ احمد نے، اردو کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ناول کے بعد ہے افسانہ۔ تو افسانہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ مختصر قصہ جس میں زندگی کا کوئی خاص رخ مختصراً پیش کیا جائے افسانہ کہلاتا ہے۔ مثلا نیا قانون جو کہ لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے، ٹھیک ہے، نیا قانون اردو کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں بھی ساتھ ساتھ میں نے پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈرامہ۔ تو ڈرامہ کی تعریف ہے وہ مکمل قصہ جو سٹیج پر اداکاری کے لیے لکھا جائے ڈرامہ کہلاتا ہے۔ مثلا رستم و سہراب آغا حشر کاشمیری، یعنی رستم و سہراب لکھا ہے آغا حشر کاشمیری نے، اردو کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں یہی تعریفیں تھیں، یہی اصناف نثر، انہی اصناف نثر کی تعریفیں تھیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔